صرف ایک انسان کی وجہ سے پورا ایک الگ الگ ملک بنا، ایسے ممالک کی ہسٹری۔ دوستو، آپ جنون سے کہیں پاگل یا پاگل پن کا شکار ہو جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ممالک کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں جن کے مالک صرف ایک انسان ہے، یعنی ایک انسان کی وجہ سے پورا ملک بنا ہوا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ملک اپنی بین الاقوامی شناخت سے بھرپور فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 1933 کی موومنٹ ویڈیو کانفرنس کے قوانین کے مطابق کوئی بھی شخص اپنا ملک بنا نہیں سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کو بننے کے لیے 4 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ذہین، نمبر 2 آبادی، نمبر 3 حکومت اور نمبر 4 خود مختاری یا سوورینٹی۔ پھر آج کی ویڈیو میں دکھائے جانے والے 15 ممالک کیسے تشکیل میں آئے یہ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نمبر 1 لیبرلینڈ۔ 2015 میں ایک چیک شہری نے سربیا اور کروشیا کی سرحد پر واقع 2.7 کلومیٹر جزیرے پر قبضہ کر لیا تھا اور اس خطے کو فری ریپبلک آف لیبرلینڈ ملک کا نام دے دیا تھا۔ چیک شہری نے نئے ملک میں 5000 شہری بسانے کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں 20,000 درخواستیں وصول ہوئی تھیں۔ کروشیا اور سربیا نے اس نئے ملک کو ختم کرنے کی بہت کوششیں کی، لیکن یہ جزیرہ ان دونوں ملکوں میں سے کسی کے قبضے میں نہیں تھا۔ لیبرلینڈ آج کل محاصرے میں ہے اور کسی بھی شہری کو اس ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی، مگر چیک شہری اب بھی اس ملک کا مالک ہے۔ نمبر 2 پیڈیروئز بیٹس۔ یہ ملک برطانیہ کے انگلش چینل میں واقع ہے۔ یہ ملک کسی جزیرے پر قائم نہیں ہوا بلکہ لوہے کے ایک بڑے سے پلیٹ فارم پر قائم ہے۔ یہ پلیٹ فارم دراصل دوسری جنگ عظیم کے دوران اینٹی ایئر کرافٹ گنز کے لیے تیار کیا گیا تھا، جس کی لمبائی اور چوڑائی 15 بائی 50 فٹ ہے۔ 1966 میں برطانوی فوجیوں کے ایک میجر نے پیڈیروئے نے اس پلیٹ فارم پر قبضہ کر کے اسے ایک خود مختار ملک کا درجہ دے دیا تھا اور خود کو اس کا بادشاہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ حیرانگی کی بات، یونائٹڈ نیشن نے بھی اس ملک کو تسلیم کر لیا تھا۔ آج کل اس ملک پر شہزادہ مائیکل کی حکومت ہے۔ اس پلیٹ فارم پر ایک ہی شاہی بیڈ روم، ایک چرچ اور اس ملک کا اپنا پاسپورٹ سسٹم بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی کرنسی بھی جاری کرتا ہے۔ نمبر 3 کنگڈم آف نارتھ سوڈان۔ اس ملک کا ظہور 2014 میں اس وقت ہوا جب ورجینیا کے ایک کسان سوڈان اور مصر کے سرحدی علاقے میں ایک چھوٹے سے رقبے کو خرید کر اپنا ملک بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جو 15 ایکڑ کے رقبے پر مشتمل ہے۔ اس ملک کے 2 ہی شہری ہیں، بادشاہ موصوف خود اور ان کی 7 سالہ بیٹی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ سوڈان اور مصر کی انتظامیہ بھی کچھ نہیں کر سکی اور ابھی تک یہ ملک چل رہا ہے۔ نمبر 4 کنگڈم آف ولاچیانا نامی ملک ایک مایا ناز فوٹوگرافر توماس ہرابس نے 1997 میں چیک ریپبلک کے ساتھ ایسٹرن صوبے کے ایک سرحدی علاقے میں بنایا تھا۔ مایا ناز فوٹوگرافر نے 100 ایکڑ کا رقبہ خرید کر اسے ایک ملک کا درجہ دے دیا تھا اور خود کو اس ملک کا ہیڈ آف اسٹیٹ کا درجہ دیا تھا۔ 1997 سے 2011 تک یہ ملک موجود رہا، تاہم 2011 میں چیک ریپبلک نے فوج بھیج کر توماس کو گرفتار کیا اور اس ملک کو ختم کر دیا تھا، کیونکہ کافی مفرور لوگوں کو توماس نے شہریت دے رکھی تھی۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک شہری نے کسی ملک کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا ہو؟ مگر ہمارا 5واں ملک ایک ایسا ہی انوکھا ملک ہے۔ 29 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے ہوئے اس ملک نے آسٹریلیا کے خلاف وار بھی ڈکلیئر کر رکھی ہے۔ جی ہاں، ہم ذکر کر رہے ہیں پرنسپلٹی آف ہرٹ ریور نامی ملک کی۔ یہ ملک 1970 میں ایک آسٹریلوی کسان لیونارڈ کاسلے نے قائم کیا تھا۔ دراصل یہ رقبہ ان کی خاندانی زمین تھی۔ آسٹریلیا ایک زرعی ملک ہے جہاں حکومت ہر کسان سے مخصوص کوٹا کی زراعت خریدتی ہے۔ 1970 میں جب حکومت نے کاسلے کا زرعی کوٹا نہ خریدا تو انہیں نقصان ہوا۔ غصے میں آ کر کاسلے نے اپنی 29 اسکوائر کلومیٹر زمین کو آسٹریلیا سے الگ کر کے اپنا ملک بنا دیا تھا۔ حیرت کی بات ہے، آسٹریلیا حکام نے بھی یہ ملک بننے دیا۔ آج بھی کاسلے اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ نمبر 6 ریپبلک آف مولوسیا۔ یہ ملک 2 شہریوں نے 1977 میں ناردرن کیلیفورنیا اور نیواڈا کے درمیان ایک چھوٹے سے قصبے پر مشتمل قائم کیا تھا۔ یہ ملک اچھا خاصا ریونیو بھی جنریٹ کرتا ہے۔ 2000 کے اولمپکس کے دوران اس ملک نے بھی ہوسٹ کیا تھا۔ اس ملک پر ابھی بھی انہی 2 شہریوں کی اولادوں کا قبضہ ہے اور یہاں ایک چھوٹی سی پارلیمنٹ بھی ہے جس کے ممبرز کی تعداد 10 ہے، جبکہ اس ملک کے رہائشیوں کی تعداد 80 کے لگ بھگ ہے۔ یہ ایک جمہوری ملک ہے۔ نمبر 7 ریپبلک آف
روزی آئلینڈ۔ یہ ملک ایک مصنوعی جزیرہ ہے جسے ایک اطالوی عرب پتی مہم جو نے 1968 میں ایڈریاٹک سی میں تعمیر کیا تھا۔ یہ ملک صرف 1 سال ہی قائم رہ سکا تھا۔ دراصل اس مصنوعی جزیرے پر ایک بار کلب، ریستوران اور سوونیر شاپ کھولی گئی تھی۔ عرب پتی تاجر نے اس مصنوعی جزیرے کو یہ کہتے ہوئے ملک کا درجہ دیا تھا کہ یہ جزیرہ اس نے اپنے پیسوں پر بنایا ہے، تاہم اگلے ہی سال اطالوی فوج نے اس جزیرے پر قبضہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ آپ نے کبھی کسی بچے کا نام سنا ہے جس نے اپنا پورا ملک بنا دیا ہو اور وہ بچہ خود حکمران بن بیٹھا ہو؟ جی ہاں، ایک 5 سالہ بچے نے بھی ایک ملک بنا رکھا ہے۔ یہ کہانی ہے ایریکن امپائر کی، مگر یہ کہانی ذرا دلچسپ ہے۔ یہ ملک زمین پر نہیں ہے بلکہ ویڈیو گیم کی طرح ہے۔ 5 سالہ کینیڈین بچے ایرک نے 1987 میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک تحریک چلائی تھی۔ خیالی دنیا میں سیاروں پر بچہ پارٹی نے قبضہ کر لیا تھا اور دوستوں کو وہاں کی سٹیزن شپ بیچنے لگے تھے۔ انہوں نے اچھے خاصے پیسے کما لیے تھے۔ 1997 میں اس بچہ پارٹی نے مل کر ویب سائٹ بنائی جس میں انہوں نے دنیا کے مختلف بچوں کو ملا کر زمین کے کافی حصوں پر اپنا دعویٰ کیا تھا، جیسے آسٹریلیا کا 1 کلومیٹر کا علاقہ، مونٹریال شہر، مارس اور پلوٹو۔ یہ ایک دلچسپ گیم ہے جس سے یہ بچے $ملین کما رہے ہیں۔